کہ بندہ جب نماز پڑھے گا تو حواس خمسہ کی طرف سے شکر ادا ہو جائے، یعنی جو 5 بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، سننا، دیکھنا، سونگنا۔ آپ کا ہاتھ بتا دے گا کہ روٹی نرم کتنی ہے، آپ کو ہاتھ کو یہ تو پتا نہیں ہے کب کی بنائی ہوئی ہے۔ منہ کے قریب لے جاؤ گے تو ناک بتا دے گا آج کی نہیں ہے۔ یہ بڑی نعمتیں ہیں کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو حواس خمسہ کی طرف سے شکر ادا ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان کی بڑی 5 ضرورتیں ہیں: کھانا، پینا، لباس، مکان، بیوی، بال بچے۔ یہ بھی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ نے 5 نمازیں دی ہیں کہ جب بندہ 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو ان ساری نعمتوں کی طرف سے اس کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ نماز کتنی بڑی چیز ہے۔ جسم کے اندر جتنے جوڑ ہیں ان سب کا شکر ادا ہو رہا ہے نماز میں۔ اللہ کی بڑی بڑی جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا ہو رہا ہے، اس کی یاد ہو رہی ہے، اور ہمیں نماز کے ذریعے سے صبر سکھایا جا رہا ہے، اور نماز کے ذریعے سے برائیوں سے بچنا سکھایا جا رہا ہے۔ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز آپ کو بے حیائی اور منکرات سے روکے گی۔ یہ طاقت نماز کے اندر ہے، یہ صفت رکھی گئی ہے۔ اور نبی کے سامنے شکایت آئی کہ فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن چوری بھی کرتا ہے، تو نبی نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ یہ نماز کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ دھیرے دھیرے انسان کے اندر جو ہے برائیاں مٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نماز کے اندر اللہ نے سکون کو رکھا ہے، اور انسان کو سکون کا متلاشی ہے، سکون کو تلاش کرتا ہے۔ جہاں اسے سکون ملے، گدا خریدتے وقت نرمی دیکھتا ہے، گاڑی میں سیٹ لگاتے وقت بھی کہتا ہے تھوڑی نرمی ملے، اے سی لگاتا ہے، کولر لگاتا ہے، آرام ملے، سکون ملے۔ سکون اللہ نے فرمایا میں نے میری یاد میں رکھا ہے، اللہ نے فرمایا، اور نماز اس کی یاد ہے۔ تو نماز میں اللہ نے سکون کو رکھا ہے، اور اس کے علاوہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری یاد کے بغیر تمہیں کہیں چین سکون نہیں ملے گا۔ باقی ساری چیزیں تم اکٹھی کر لو گے، لیکن جب تک مجھے یاد نہیں کرو گے تب تک تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر تم نے میری یاد سے منہ پھیر لیا اور میری یاد سے پیٹھ پھیر کے چلتے رہے، پہلی سزا یہ دوں گا کہ معیشۃ ضنکا، تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں۔ تنگ کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹا مکان ہوگا پیسے تھوڑے ہوں گے، نہیں، پیسہ بھی ہوگا، مکان بھی ہوگا، گاڑی شاندار ہوگی، بیٹھک میں اے سی لگی ہوئی ہوگی، لیکن دل اور دماغ میں ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ زندگی تنگ کر دوں گا، یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ اور اگر اسی طرح اگر دنیا میں میری یاد سے دور ہوتے ہوتے اگر آخرت میں اسی حالت میں آ گئے تو قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ دنیا میں آنکھوں والا تھا، قرآن میں ہے کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یا اللہ تو نے مجھے یہاں اندھا کیوں بنا دیا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ فرمایا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، ایسے کو ایسا ہی بدلہ دیا جاتا ہے۔ دنیا میں تیرے سامنے جو ہے میری ندائیں تجھے پکارتی رہی، میری صدائیں آتی رہی، قرآن کے 30 پارے تجھے پکارتے رہے، میرے محبوب کی 10 لاکھ حدیثیں تجھے صدائیں دیتی رہی، اور مسجدوں کے میناروں سے حی علی الصلاۃ کی آواز آتی رہی، حی علی الفلاح کی آواز آتی رہی۔ مکبر نے کہا قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی۔ فجر کی اذان میں کہا گیا الصلاۃ خیر من النوم، یہ جو ہے نماز تمہاری نیند سے بہتر ہے، پھر بھی تو غافل ہوتا رہا۔ تو آج جب تو نے آنکھوں کا دنیا میں کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا، تجھے کچھ میرے دین میں نظر ہی نہیں آیا،
مجھے میرے 30 پاروں میں تجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا، تو پھر میں نے آج سزا یہ دی ہے کہ تیری آنکھوں کو میں نے چھین لیا ہے۔ اب کتنا بڑا کتنی بڑا سزا ہے۔ آنکھوں کا لینے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ خدا کا دیدار نہیں کر سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ کس چیز کے ذریعے سے وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا؟ اس لیے یہ آخرت کی سزا سنائی ہے۔ نماز بڑا محترم شان عمل ہے، اس کے بغیر ایمان کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے تو ہمت نہیں ہے کہ بے نمازی کو ہم کافر کہہ دیں، لیکن حدیثیں جو اشارہ کر رہی ہیں اور علماء نے، محدثین نے جو اس کے اوپر اپنی رائے قائم کی ہے، فرمایا اگر مسلمانوں کی حکومت ہو اور وہاں کوئی بے نمازی ہو تو بڑے بڑے امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسوں نے کہا اگر اسلامی حکومت ہو اور وہاں کوئی بے مسلمان نمازی ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ یا تو اس کو قتل کر دیا جائے یا زندگی بھر کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو چھوٹا جرم نہیں ہے نماز کا چھوڑنا۔ زنا کرنے سے بڑا گناہ لکھا ہے، قتل کرنے سے بڑا گناہ، شراب پینے سے بڑا گناہ۔ اور ہم سوچتے کہ اللہ کو شکایتیں کرتے، تھوڑی سی کوئی مصیبت آ گئی، اب پتہ نہیں میرے کس جرم کی سزا ہے، میں نے کیا گناہ کر دیا، میں تو کسی کو کچھ بگاڑتے ہی نہیں ہوں۔ ارے تو نے جو فجر کی نماز چھوڑی ہے، تجھے اندازہ ہے تو نے کتنا بڑا جرم کیا۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے پورے گھر والے اور پورا مال اس سے چھین لیا گیا، پورا گھر ہلاک ہو گیا اور اس کا مال چھین لیا گیا۔ وہ کیسے بے سہارا کھڑا ہوتا ہے جس کی زندگی میں ایک نماز اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے تو وہ حقیقت میں ایمانی اعتبار سے اتنا ہی گھاٹا اٹھا لیتا ہے۔ تو ہم نے کتنے سجدے چھوڑے، اپنے دامن میں کبھی گریبان جھانک کے دیکھے۔ تو یہ جرم بہت بڑا جرم ہے۔ مسلمان ہو، بے نمازی ہو، یہ صرف اس صدی میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ورنہ پہلی صدیوں میں صحابہ فرماتے ہیں کسی منافق کی ہمت نہ تھی کہ نماز چھوڑ دے۔ آپ کو تعجب ہوگا قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ تمہاری نماز قضا ہو تو کیسے پڑھنی، نہ حدیث میں کہا گیا۔ ہاں یہ کہا گیا ہے حدیثوں میں کہ اگر تم سوئے ہوئے تھے، آنکھ تمہاری لیٹ کھلی، اب قضا کیسے نکالو گے، یا تم بھول گئے اور نماز تمہاری چلی گئی تو آپ کیسے پڑھو گے، یا جنگ میں مصروف تھے، خندق کے موقع پہ نبی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، جنگ جاری تھی، نبی نے کسی موقع پہ فتویٰ نہیں دی، اس موقع پہ کہا کہ ان کا برا ہو، ان کی وجہ سے میری آج عصر کی نماز چلی، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایڈنٹی ہے ایڈنٹی، جیسے آپ دوسرے ملک دوسری کنٹری جائیں گے سب سے پہلے آپ کا ڈاکومنٹ چیک ہوگا، ایئرپورٹ پہ جاتے ہی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر جانا ہے، کیا ثبوت ہے کہ آپ کون ہیں کیا ہیں، ڈاکومنٹ چیک ہوگا سب سے پہلے۔ انسان جیسے ہی قبروں سے اٹھیں گے قیامت کے دن تو سب سے پہلے انسان کا ڈاکومنٹ چیک ہوگا کہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، اور مسلمان کی نشانی نماز کے علاوہ کوئی اور چیز سے ثابت نہیں کر سکے گا، یعنی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کو وہ ثبوت کے طور پہ بتائے کہ ہاں میں بھی مسلمان۔ اگر مسلمان ہے تو نماز دکھا، اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا ہے۔ تو ہم اس نماز کے مسئلے میں ہی غافل ہیں، باقی اسلام تو بات کی بات ہے، یہ تو ہماری شروعات ہے، فاؤنڈیشن ہے، بنیاد نیم ہے۔ ابھی ہم نے اسلام کی بنیاد ہی نہیں رکھی، ابھی نیم ہی نہیں بنی، فاؤنڈیشن نہیں بنا، اور خواب دیکھ رہے مسجد اقصی فتح ہو جائے، دعائیں ہو رہی ہیں کہ ایک ہی لمحے میں کشمیر فتح ہو جائے،
میری اپنی مسجدوں کو آباد کر، اپنی زمین کو سجدوں سے آباد کر، مسلمان تو بن پہلے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سب بلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن رہے تو۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن کی آئیڈینٹی نماز۔ اس ایمان کے بعد سب سے پہلا اس کا ذکر کیا قرآن نے، الذین یؤمنون بالغیب۔ ایمان کی بات ہو گئی، ایمان والے وہی جو بن دیکھے یقین کر لیتے ہیں اللہ اس کے رسول۔ اس کے بعد فوراً ذکر نماز کا، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو گرا دیا سمجھو اس نے دین کو گرا دیا۔ اور عمر فرماتے تھے اس کا کوئی حصہ نہیں اسلام میں جس کے پاس نماز ہے۔ یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم کسی بے نمازی کو کافر نہیں کر سکتے، ایمان تو اس کے پاس بھی ہے۔ مثال بھی دی کہ جان تو اس کے پاس بھی ہے جو کومے میں چلا گیا ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں بس اوپر والے کی مرضی ہے، بچانا چاہے گا تو بچا لے گا۔ بے نمازی کا بھی یہی حال ہے، خطروں میں تو چلا گیا ہے اس کے کفر پہ موت آ سکتی ہے، لیکن اوپر والا بہت بڑا ہے، بچانا چاہے گا تو اس بے نمازی کو بھی بچا لے گا۔ لیکن جرم اتنا ہے کہ نماز کا چھوڑنا یہ مسلمان کے لیے کبھی خیال میں آنے والی بات تھی ہی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ قرآن میں ذکر کیوں نہیں کیا کہ قضا آپ کیسے پڑھیں گے، یعنی اس کا ذکر نہیں ہے کہ جان بوجھ کے آپ نماز چھوڑ دیں گے تو اس کی قضا کیسے نکالیں گے، 30 پاروں میں ڈھونڈنا نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ نماز ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کو مسلمان کو جان بوجھ کے چھوڑے گا۔ ہاں اگر جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اس کی قضا کا وہی طریقہ ہے جو بھول سے چھوٹ جائے وہ طریقہ ہے، لیکن یہ چیز اتنی بڑی تھی، معراج کا تحفہ ہے۔ باقی سارے احکام یہاں ملے، لیکن نماز کی جو فرضیت ہوئی 5 وقت کا نماز، معراج سے پہلے بھی، واقع معراج سے پہلے بھی 2 وقتوں کی نماز تھی، نہ تو اتنی کوئی اس نماز کی ترتیب تھی اور نہ اتنی فرضیت اور اہمیت تھی۔ لیکن جب معراج میں بلایا 50 نمازیں دی۔ ذوالفقار علی بھٹو کہا کرتا تھا مفتی محمود سے کہ اللہ نے جو 50 دی تھی نا وہ صحیح تھی، 50 ہی رہنے دیتا تو ٹھیک تھی۔ مفتی محمود صاحب مولانا فضل الرحمان کے والد، انہوں نے کہا کہ تو پڑھتا تو 5 بھی نہیں ہے اور کہتا ہے جو 50 اللہ نے دی تھی وہ 50 ہی ہوتی تو ٹھیک تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگا کہ اگر اللہ 50 نمازیں دیتا تو تم مفتی محمود، تم مولوی لوگ سارا دن نماز میں لگے رہتے، میں آرام سے حکومت کرتا، تم مجھے ڈسٹرب کرتے ہو۔ تو اللہ نے 50 نمازیں دی، اور 50 نمازیں دینے کے بعد جب 9 چکر لگے اور 5 رہ گئی، فرمایا میرے محبوب تیری امت کے لیے میں نے 50 نمازیں فرض کی تھی، اب 5 رہ گئی ہیں، جاؤ اعلان کر دو تیرا امتی جو 5 پڑھے گا 50 کر دوں گا۔ میرے یہاں ابھی بھی 50 ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں یا کھڑے کیے گئے ہیں؟ پیغمبر تو اور بھی تھے نا، اور تو نبیوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، رشتے میں دادا ہیں، انہوں نے تو نہیں روکا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ دوسرے بڑے بڑے پیغمبر تھے، لیکن 6 آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، کھڑے کیے گئے کیونکہ پیغمبروں میں موسیٰ ہی وہ پیغمبر ہے جس نے خدا کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، اور وہاں کھڑا کیا گیا ہے، اور اس میں اشارہ تھا میرے قریب صرف ایک میرے جو ہے تجلی کی، ایک نور کی تجلی پڑی تھی کوئی دور پہ، اس کو تم برداشت نہیں کر سکے تھے۔ میرے محبوب کا مقام دیکھو، جس عرش پہ کوئی نبی نہیں گیا، اس عرش پہ میرا محبوب کبھی آتا ہے اور کبھی جاتا ہے۔ 9 چکر لگائے، حالانکہ 45 ایک ساتھ ڈیلیٹ ہو سکتی تھی، نہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ گئے تو 5 معاف کی،
45 رہ گئی، پھر دوبارہ گئے تو 40 رہ گئی، 5 معاف ہوتی، جب 5 رہ گئی تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بار اور جا کے آؤ، میری امت کو 2 ملی تھی وہ بھی نہیں پڑھی، تیری امت 5 نہیں پڑھ پائے گی۔ آپ کے جی میں آ رہا ہوگا ایک بار اور چلے جاتے ہیں، لیکن فرمایا دیا تھا نا میرے محبوب 5 نمازیں دے رہا ہوں، تیری امت جو پڑھے گی تو 50 کا ثواب دوں گا۔ ایک بات تو یہ تھی، دوسری یہ تھی کہ 5 معاف ہو رہی تھی، اگر اس بار بھی چلے جاتے تو 5 چلی جاتی اور یہ امت اس معراج کے تحفے سے محروم ہو جاتی۔ اس لیے فرمایا اب جو ہے مجھے حیا آتی ہے، میرے رب نے بڑا کرم کر دیا، 50 کا ثواب 5 میں دے دیا، مجھے حیا آتی ہے۔ معراج کا تحفہ تو ہے، لیکن اس سلسلے میں پڑھے لکھے نوجوان ایک بات کو یاد رکھیں کہ حدیث بن کے بعد چیزیں مشہور ہوتی ہیں، وہ حدیث نہیں ہوتی ہے۔ جیسے دنیا میں مشہور ہے کہ نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، یہ حدیث نہیں ہے، یہ نبی نے نہیں فرمایا ہے۔ آپ گوگل پہ اس کا سرچ کیا کریں، بہت ساری حدیثیں مارکیٹ میں چل رہی بن کے جو من گھڑت اور بنائی ہوئی ہیں، یہ کتنی حدیث مشہور ہے، بہت سارے لوگوں سے ہم سنتے ہیں، لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا، عربی کسی شخص کا قول ہے، کسی عربی کا کہا ہوا ہے، لیکن بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور معراج کہتے ہیں عروج کو، ترقی کو، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا۔ معراج سے پہلے بھی وہ ساری کائنات سے بڑے تھے، معراج سے پہلے بھی وہ نبیوں کے سردار تھے، لیکن ایک ظاہری معراج عطا فرما کر اللہ نے اپنے محبوب کا مقام دکھایا ہے، عرش کے اوپر کھڑا کر کے ساری کائنات کی چیزیں نیچے رہ گئی۔ اس میں پیغام تھا دنیا والوں دیکھ لو، ساری دنیا کی اوقات میرے محبوب کے قدموں کے نیچے ہے، میرا محبوب اتنا بلند ہے۔ باقی نبیوں کو بھی معراج دی، لیکن یہی فرش پر، اور اپنے محبوب کو جب معراج دینے کی باری آئی تو عرش پہ بلایا۔ معراج آدم علیہ السلام کو ملی جنت سے نکل کر، نوح علیہ السلام کو معراج ملی طوفان میں اتر کر، موسیٰ علیہ السلام کو معراج ملی کوہ طور پہ جا کر، ابراہیم علیہ السلام کو معراج ملی آتش نمرود میں کود کر، زکریا علیہ السلام کو معراج ملی آری کے نیچے چل کر، یحییٰ علیہ السلام کو معراج ملی خنجر کے نیچے آ کر، اسماعیل علیہ السلام کو معراج ملی چھری کے نیچے آ کر، حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج ملی کنویں میں جا کر، سلیمان علیہ السلام کو معراج ملی تخت پہ جا کر، محمد عربی کو معراج ملی عرش پہ جا کر۔ جہاں پہ جبریل سدرہ پہ رک گیا، جو رہبر بن کے چلا تھا، راستہ دکھانے والا بنا کے چلا تھا، لیکن جب سدرہ کا مقام آیا 7 آسمانوں کے اوپر، وہاں جبریل بھی رک گیا۔ نبی نے فرمایا تو رہبر بن کے آیا تھا، اب یہاں کیوں رک گیا؟ کہنے لگا اگر ایک بال کے برابر بھی آگے سرکا تو میرے سارے پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے، جل جائیں گے۔ وہاں سے 70,000 نور کے پردے تھے، ان کو کروس کیا اور عرش کے اوپر اپنے محبوب کو بلایا ہے۔ تو ایک تو شان دکھانی تھی، یہ عروج تو ایک تو باطن عروج تو پہلے سے تھا کہ آپ تو پہلے سے سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، لیکن ایک ظاہری عروج جس سے معراج کہتے ہیں، تو ایسے ہی نماز کو بھی مومن کی معراج آپ کہہ سکتے ہیں، منع نہیں ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا تعلق عرش سے جڑتا ہے، اس لیے نماز کے عہد میں سلام رکھا گیا ہے۔ سلام کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی دوسری جگہ سے آ رہا ہو، جب جو ہے ملاقات پہلی بار ہو رہی ہے، آپ آدھا گھنٹے کے بعد مل رہے ہیں، 15 منٹ کے بعد مل رہے ہیں، تبھی تو سلام کیا جاتا ہے۔ آپ یہی مسجد میں تھے اور 5 منٹ آپ نے 4 رکعت پڑھی اور کہا السلام علیکم، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نیت جب میں نے باندھی تھی تو میں یہاں تھا ہی نہیں، میرا کانٹیکٹ عرش سے ہو گیا تھا۔ نماز اس طرح پڑھ جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت نہ ہو سکے تو یہ تو پیدا کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور وہاں تو خدا سے باتیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے کلام میں مگن تھا،
اور جب وہ نماز تیری مکمل ہوئی، تیرا روحانی سفر جب مکمل ہوا تو تو نے کہا السلام علیکم، میں دنیا میں آ گیا ہوں واپس، اس لیے عید میں سلام رکھا گیا ہے۔ تو نماز مسلمان کی پہچان اور آئیڈینٹی ہے۔ یہ موضوع اس لیے لینا پڑا کہ رمضان کے بعد ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی ہو گئی۔ نماز یہ 5 وقتہ صرف رمضان کے لیے نہیں تھی، اور ہم خدا کی نعمتیں صرف رمضان میں نہیں کھاتے، خدا کا دیا ہوا دماغ صرف رمضان میں استعمال نہیں کرتے، خدا کی بنائی ہوئی دھرتی پہ صرف رمضان میں نہیں چلتے، ہم تو ہر وقت اس کے حکم کے محتاج ہیں، ہم تو غلام ہیں۔ غلام سے نیچا درجہ جو عبد ہے، وہ عبد بندہ کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نوکر، جس کی تنخواہ فکس، ڈیوٹی فکس ہوتی ہے، نہ سرکاری نوکری میں ہو، کیا مطلب ہے؟ سرکار کا نوکر ہے، تنخواہ فکس ہے، ڈیوٹی فکس ہے۔ ایک ہوتا ہے عربی میں جس سے غلام کہتے ہیں، غلام کی تنخواہ تو فکس ہوتی ہے لیکن ڈیوٹی فکس نہیں ہوتی۔ مالک کہہ دے کہ کھیت چلنا ہے تو جانا پڑے گا، مالک کہہ دے گاڑی کے کانچ صاف کر تو اسے کرنا پڑے گا، اس کی تنخواہ تو فکس ہے، کام فکس نہیں ہے، اس سے غلام کہتے ہیں۔ ان دونوں سے ایک نیچا ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں عبد، جس کی نہ تو تنخواہ فکس ہوتی ہے اور نہ تو ڈیوٹی فکس ہوتی ہے۔ جس وقت جو مالک کہہ دے وہ اس کو کرنا ہے، اس کو عبد کہتے ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری مرضی نہیں چلے گی، جس وقت وہ حکم دے دے ہمیں اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ نیند اچھی لگ رہی ہے نفس کو، لیکن اب اس کا بلاوا آ گیا، اذان کی آواز آ گئی، نماز کا بلاوا آ گیا، اب نیند اچھی نہیں ہے، اب نماز اچھی ہے۔ اب میرا نفس جو ہے، میں نفس کی نہیں مانوں گا، میں نفس کا غلام نہیں ہوں، میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں۔ اس لیے اس جو ہے کیفیات کو آپ سمجھیں، اور نماز جو چھوٹ رہی ہے یہ کتنا بڑا نقصان ہے، اس کو غور کریں۔ دنیا میں بھی نقصان ہے، آپ چین سکون حاصل نہیں کر سکتے نماز کے بغیر، اور رزق کی جو ہے برکتیں ہیں وہ آپ نماز کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن آخرت کا بہت بڑا نقصان ہے، جس کی زندگی میں نماز نکل آئی، اللہ فرمائیں گے اس بندے کے حساب کو آسان کر دو، اس بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈال دو، کیونکہ اس کی زندگی میں نماز نکل آئی ہے۔ اب باقی جو گناہ ہے میں جانوں، میرا بندہ جانے، فرشتوں اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دو، اس کا حساب آسان کر دو، اس کو جنت کا راستہ دکھا دو۔ اور جس کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں نکلی، اللہ فرمائیں گے فرشتوں بیچ میں سے ہٹ جاؤ، اس بندے کا میں خود حساب لوں گا اور سختی کے ساتھ حساب لوں گا۔ اللہ اگر کسی سے سختی سے حساب لے تو کسی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو حساب دے سکے۔ اس لیے اگر آسان حساب کرانا ہے تو نماز کو ساتھ میں رکھنا پڑے گا۔ یہ مومن کی معراج اور جو ہے مومن کی آئیڈینٹی ہے اور ایمان کی بہت بڑی پہچان ہے۔ میں نماز چھوڑنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ جو ہے مجھ سے زنا ہو گیا تھا اور میں نے بچہ بھی ہوا تھا، اس کو قتل کر دیا، یعنی زنا بھی ہوا، بچے کا قتل بھی ہوا اور اسے چوری بھی کی تھی۔ تو تینوں گناہ گنانے کے بعد کہتی ہے کہ اب میں معافی مانگنے آئی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے اور بھگا دیا اس عورت کو، کیسے کیسے کام کرتی ہے اور اب منہ اٹھا کے آئی ہے۔ اللہ نے وہی فرمائی کہ میرے کریم کیا تو نے اس سے بڑا گنہگار نہیں دیکھا جو یوں اس کو بھگا رہے ہوں؟ اللہ اس سے بڑا گنہگار کون ہوگا؟ اس نے زنا کیا ہے، بچے کا قتل کیا، سرقے کی چوری کی ہے۔ فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ اس عورت سے بھی بڑا گنہگار ہے۔ اس لیے نماز چھوڑنا اس کو معمولی جرم نہ سمجھیں۔ بچتا کیا ہے ہماری مسلمانی کا؟ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو آپ خود ہی سوچ لیا کریں کہ پھر ہماری مسلمانی کا کیا مطلب ہے؟ ہم مسلمان ہیں، پیچھے خان لگانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، آگے محمد لگانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ جب مسلمانی کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کی ماننے والا، تو اللہ کا پہلا حکم تو نماز ہے، ابھی تک ہم نے اس کو نہیں مانا ہے۔ اس لیے اپنی مسجدوں کو نمازیوں سے آباد کریں، ایک تحریک، ایک مشن چلائیں جو ہے ہمارے محلے میں، شروعات اپنے گھر سے، سب سے پہلے اپنی ذات سے۔ جتنے آپ لوگ یہاں آئے بیٹھے ہو، آپ اپنی ذات سے شروعات کرتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔
شور کرنے سے یہ کیا ہوگا؟ لوگ نماز نہیں پڑھتے، مسجدیں ہماری خالی ہیں، باتیں کرنے سے کیا ہوگا؟ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں یہ عزم کر لیں کہ دنیا پتہ نہیں کیا کرے گی، ہمیں پتہ نہیں، جتنے ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بس آپ یہ عزم کر لو جمعے کے دن، اور انشاءاللہ دیکھو اثر آئے گی، وہ جمعے سے بھی بڑی اہم ہے۔ جمعے اور عیدین کو علماء نے واجب تک لکھا ہے، لیکن یہ اثر واجب نہیں، فرض ہے۔ اس جمعے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے عصر کی نماز، اور خاص کر قرآن نے عصر کی نماز کا حکم دیا ہے، جس کو جو ہے صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے، کہ آپ عصر سے غافل نہ ہوں، اور پھر اپنی ذات کے بعد آئیں اپنے گھر پہ۔ تبلیغ کی یہی ترتیب ہے۔ نوح علیہ السلام اگر 950 سال سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، سب سے پہلے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، بیوی کو دعوت دیتے ہیں، مانے یا نہ مانے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یہی حکم ملا، وَأَنزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہ دعوت کی ایک ترتیب ہے کہ ذات کے بعد اپنے گھر پہ نگاہ ڈالیں، کہ ہمارے گھر میں بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے موقعوں پہ آپ کہتے بھی کہ میرے ہر چیز بنجچ ہے، میرے گھر ہے پرانی چیز بنجچ ہے، یعنی آپ اپنا روپ دکھاتے ہیں بیوی میں، بچوں میں، بھائیوں میں، کہ میرے سہ برداشت ہو جاؤ، میرے ہر چیز کو برداشت ہوا ہے۔ تو یہ کب ٹھانو گے کہ میں سہ برداشت کر لیا گا، میرے بے نمازی برداشت نہیں ہوا ہے؟ میرے گھر بے نمازی کون چاہیے؟ ٹھیک ہے آپ پیسے اڑاؤ، بچے ہو، کھا لو، کرکرے بسکٹ کھا لو، سائیکل لے لو، اسکوٹی لے لو، موبائل اچھا لے لو، منہ پرابلم کو نہیں، لیکن بے نمازی میرے بنجچے ہے۔ یہ آپ نے گھر سے شروعات کرتے ہیں، تو بتاؤ محلے میں بے نمازی ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو غلطی تو ہم نے خود کر رکھی ہے، شروعات تو ہم نے نہیں کی ہے۔ شروعات اپنی ذات سے کریں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، اس کے بعد اپنے ملنے والے دوست لیں۔ آپ سے ملتے رہتے ہیں دکانوں پہ، جو بھی مسلمان ملے حال خیریت کے ساتھ یہ بھی پوچھا کریں کہ نماز پڑھتے ہیں کیا؟ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کی دعوت دو، نقل و حرکت کرو، اور ایک دوسرے کو کہتے سنتے رہو، اس سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا، ہمارا چلنا آسان ہوگا، اور ہمارے کہنے سننے سے انشاءاللہ جو ہے ہماری مسجدیں آباد ہوں گی، نمازی بڑھیں گے۔ یہی ترتیب ہے، اور کوئی نبی تو آنے والا ہے نہیں، ہمیں خود کو ہی اس کی فکر کرنی ہے اور اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ وقت ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ جتنے آپ آئے بیٹھے ہیں انشاءاللہ عصر میں بھی آئیں گے، اور زندگی بھر نمازوں کو اپنے پلے باندھ لیں اور کام کرتے رہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑیں۔